بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد مشہور انبیاء کرام میں سے حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 1000 سال کی عمر عطا فرمائی، جس میں سے 950 سال تک آپ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت اور تبلیغ فرماتے رہے اور اسلام پر چلنے کی نصیحت فرماتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا، لیکن آپ علیہ السلام اپنی قوم کی بری حالت اور آخرت کی فکر میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کو نوح یعنی بہت زیادہ رونے والا کے نام سے یاد کیا ہے۔ آپ علیہ السلام معمولی نعمتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ابداً شکورا کے لقب سے یاد فرمایا، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ بے شک وہ نوح ہمارا شکر گزار بندہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 43 مقامات پر ذکر فرمایا، اور قرآن پاک میں سورہ نمبر 71 کا نام سورہ نوح آپ علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں خوب برکت عطا فرمائی، اور اولاد آدم سے بہت سی بستیاں آباد ہو گئیں، اور تمام لوگ سابق انبیاء کرام کی تعلیمات کے مطابق صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرتے تھے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ شیطان کو اولاد آدم کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور بندگی کرنا بہت گراں گزرتا تھا، اور وہ اس سوچ میں تھا کہ کسی نہ کسی طرح اولاد آدم کو گمراہی میں مبتلا کر کے اللہ کی عبادت، بندگی اور رحمت سے دور کر دے۔ شیطان کو یہ معلوم تھا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے، اس لیے شیطان نے انسانوں کو شرک میں مبتلا کرنے کی تدبیریں اور کوششیں کرنے لگا۔ آخرکار اس نے قوم نوح میں سے جو نیک لوگ فوت ہو چکے تھے ان کے نام پر شرک کو رائج کر کے لوگوں کو اللہ کی بندگی اور عبادت سے بھٹکانے لگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قوم نوح میں شرک کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ود، سو، یاغوث، یعوق اور نصر نامی یہ 5 افراد قوم نوح میں نیک لوگ تھے۔ جب یہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ان کے بیٹھنے کی جگہوں پر ان کے نام کے مجسمے بنا کر رکھ دو، تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو۔ چنانچہ قوم نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب یہ مجسمے بنانے والے مر گئے تو ان کے بعد آنے والے لوگوں نے لا علمی میں یہ سمجھا کہ ہمارے باپ دادا انہی مجسموں کی عبادت کیا کرتے تھے، بس انہوں نے ان نیک لوگوں کے مجسموں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اس طرح ان کے درمیان شرک پھیل گیا۔ جب قوم نوح میں ان 5 لوگوں کے مجسموں کی پوجا عام ہو گئی تو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں سیدھی راہ پر لانے کے لیے انہی میں سے ایک اپنے بندے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم پر نبی بنا کر مبعوث فرمایا تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 50 سال تھی، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ محشر کے میدان میں نوح علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے اور کہیں گے، اے نوح، آپ زمین والوں کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام ابداً شکورا یعنی شکر گزار بندہ رکھا، آپ ہماری شفاعت فرمائیں۔ نوح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے معذرت کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ آج بہت زیادہ غصے میں ہیں، اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے تھے اور نہ ہی بعد میں آئیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا،
اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنہیں شریک ٹھہرا رہے تھے ان کی عبادت کرنے سے منع فرمایا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، نوح نے کہا، اے میری قوم، بے شک میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے گا۔ بلا شبہ اللہ کا وعدہ وقت مقررہ پر جب آ جاتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں ہوتی، کاش کہ تم یہ بات سمجھ لیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد اپنی قوم کی خیر خواہی کرتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، مگر قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ علیہ السلام کی مخلصانہ دعوت توحید کو ماننے سے انکار کر دیا، اور آپ علیہ السلام کے نبی ہونے پر مختلف شبہات کا اظہار کیا کہ تم تو ہماری ہی طرح کے انسان ہو، تم ہمارے بجائے نبوت کے حقدار کیسے بن گئے؟ قوم کے سرداروں میں سے کسی نے بھی تمہاری پیروی نہیں کی ہے، تمہاری پیروی صرف معاشرے کے غریب، کم عقل اور بے وقوف لوگوں نے کی ہے۔ تمہارے پیروکاروں میں کوئی بھی ایسی خوبی نہیں نظر آتی ہے جو ہم میں نہ ہو، تو پھر تم نبی کیسے بن گئے؟ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اے نوح، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ہی انسان سمجھتے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم میں سے صرف انہی لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے آپ کی پیروی کی ہے جو کم درجے کے، کم سمجھ والے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قوم کی شبہات ان کی جہالت اور کم عقلی کا واضح ثبوت تھے، کیونکہ حق حق ہی ہوتا ہے، چاہے حق کی پیروی کسی بھی قوم کے امیر لوگ کریں یا غریب لوگ اختیار کریں۔ انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہر زمانے میں حق کی پیروی کرنے میں غریب لوگوں نے ہی پہل کی ہے۔ اپنی قوم کے انتہائی سخت اور مخالف رویے کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، ان کے شبہات اور اعتراضات کا ازالہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی اور رسول ہونے کی واضح دلیل عطا فرمائی ہے، اور میرا تمہارے جیسا انسان ہونا نبوت اور رسالت ملنے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ میری رسالت پر ایمان لانے والوں کا مالی اعتبار سے کمزور ہونا بھی مجھے نبوت ملنے میں رکاوٹ نہیں ہے، اس لیے کہ انسان ہونے اور عقل و فہم رکھنے کے اعتبار سے وہ تمہارے ہی جیسے انسان ہیں۔ نبوت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور اس کا فضل ہے جو اس نے مجھے عطا کیا ہے، مگر تم لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی اور بلا سوچ سمجھے میری مخالفت پر اتر آئے ہو۔ میں تو تم سے خیر خواہی سے پیش آ رہا ہوں اور اس دعوت پر تم سے کسی اجرت کا مطالبہ بھی نہیں کرتا ہوں، میرا صلہ تو اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ تم میرے پیروکاروں کو گھٹیا کہتے ہو اور مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں انہیں اپنے پاس سے دور کر دوں، تو یاد رکھو میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام بلند ہو چکا ہے، لہٰذا تم میری خیر خواہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے حق بات کو تسلیم کر لو اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ اور اللہ کے ساتھ شرک سے باز آ جاؤ۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، نوح نے کہا، سنو، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو صرف رب العالمین کے پاس ہے، بس تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کی سرکشی کے باوجود انہیں دن رات دعوت حق دیتے رہے، اور قوم ان پر جو بھی الزامات لگاتی رہی اس کا اچھے انداز میں جواب دیتے رہے۔ دعوت حق دیتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال گزر گئے۔ جب ایک نسل کے لوگ مرنے کے قریب ہوتے تو وہ اپنے بعد والوں کو یہ وصیت کر جاتے کہ تم نوح پر ایمان نہ لانا۔ آخرکار آپ علیہ السلام کی قوم کی طبیعت اور مزاج ایسے بن گئے کہ وہ ایمان اور حق کو قبول کرنے کی کوئی صورت گوارا نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے کے بجائے آپ علیہ السلام کو مختلف انداز میں دھمکیاں دینا شروع کر دیں، اور تکبرانہ انداز سے حضرت نوح علیہ السلام کو کہنے لگے کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو وہ لے آؤ۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ قوم نوح نے کہا، اے نوح، اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو یقیناً تمہیں سنسار کر دیا جائے گا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی
دن رات دعوت ایمان اور سینکڑوں سالوں کی بے مثال کوششوں اور صبر و محنت کے باوجود بھی آپ کی قوم نے دعوت ایمان قبول کرنے سے انکار کر دیا اور تکبرانہ انداز سے عذاب کا مطالبہ کر دیا۔ قوم کی ایسی حالت پر حضرت نوح علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ علیہ السلام کو آگاہ فرما دیا کہ جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ لا چکے، اب مزید ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرکش اور کافر لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست فرمائی، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، نوح نے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے اور مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو ان سے نجات عطا فرما۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور اللہ کی طرف سے قوم نوح پر پانی کا عذاب بھیج دیا گیا، جس میں روئے زمین کی ہر چیز ڈوب گئی اور قوم نوح مکمل طور پر ہلاک ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے اس عذاب سے بچا لیا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بلا شبہ نوح نے ہمیں پکارا، دیکھ لو ہم کیسے اچھے دعا قبول فرمانے والے ہیں، ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت کرب عظیم سے بچا لیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔